میں ہوں جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں گہبر نیوز نیٹ ورک۔ آج آپ کو لیے چلتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے گاؤں نکا کلاں۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ نکا کلاں ضلع اٹا کی تحصیل پنڈی گھیب سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ نکا کلاں ایک تاریخی گاؤں ہے جس کے پاس نالہ سیل گزرتا ہے۔ اس گاؤں میں 6 بڑی جامع مسجد ہیں جبکہ ایک بڑا دعوت اسلامی کا مدرسہ بھی موجود ہے۔ اس گاؤں کی کچھ آبادی ڈھوکوں پر مشتمل ہے جس میں ایک ڈھوک اسلام آباد کے نام سے بھی ہے۔ اس گاؤں کے بیرون ملک مقیم نوجوانوں نے ایک نکا کلاں ویلفیئر تنظیم بنائی جس میں اس گاؤں کے نوجوانوں نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی مدد آپ کے تحت گلیاں اور نالیاں پختہ کیں اور کئی بڑے راستے واگزار کروائے۔ اس کے علاوہ ایک تنظیم KHR خادم حسین رضوی کے نام سے منسوب ہے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے بھائی حاجی امیر حسین صاحب۔ ان سے نکا کلاں کی تاریخ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حالات زندگی پر خصوصی بات چیت کرتے ہیں۔ جی، میں آج نکا کلاں میں موجود ہوں۔ یہ تحصیل پنڈی گھیب سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ نکا کلاں۔ میرے ساتھ حاجی امیر حسین آوان صاحب موجود ہیں۔ تو آج نکا کلاں کی تاریخ کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی حاجی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جناب، میں آپ نے پوچھا کہ نکا کلاں کی ہسٹری، اس کے بارے آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نکا کلاں جو ہمارا پنڈ ہے، اس پنڈ کی بیسیکلی جو ہمارے 4 قومیں تھیں، نکا کلاں کی جو بنیادی قومیں تھی ہمارا نکا کلاں جہاں پہ یہ سیٹ ہوا، ہمارا جو خاندان یہاں پہ سیٹ ہوا، ہمارا خاندان ہے 4 قومیں سے ایک ہماری قوم روشنال ہے جس روشنال سے ہماری قوم ہے، اور یہ ہماری 4 قومیں تھیں اس نکا کلاں کی جو سٹارٹنگ ہے۔ ایک روشنال تھی، ایک اشپرال تھی، ایک حکمال اور اس کے بعد ایک بیدال۔ اور روشنال جو قوم تھی ہمارے خاندان اس قوم سے چلا رہا ہے، اور الحمدللہ کہ ہم چوتھے گاؤں کے چوتھے سے کے ہم مالک تھے۔ تو اس حوالے سے کہ ہمارا خاندان یہیں پہ الحمدللہ محنت دیکھا، ہمارے دادا جی پردادا جی، میں نے پردادا جی کو یہاں پہ دیکھا خود اپنی تایات، یہیں پہ ہمارا زمیندار تھا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے والدین جو کہ ہمارا بائی علاقہ بنتا ہے یہ نکا کلاں ہے جہاں ہمارا یہ خاندانی گاؤں ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا میرج شریف ہے جس سے ہمارا واسطہ ہے کہ ہمارے وہ پیران ہیں اور ہمارا وہ آباء و اجداد کا وہ پیر خانہ ہے، تو اس علاقے ہم رہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم پیدا ہوئے پھر یہیں پہ پیدا ہوئے اور ہمارا سسٹم یہاں سے شروع ہوا۔ تو جو میں اپنے بھائی سے خادم حسین سے بڑا تھا، 5 سال بڑا تھا، تو اللہ پاک کے کرم سے خادم حسین کو اللہ پاک نے بس یہ مقام دینا تھا کہ عزت ذلت اللہ پاک یاد ہے۔ تو والدین نے ان کے متعلق کہا ٹھیک ہے اس کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ تو انہوں نے خادم حسین کو، چھوٹے بھائی کو، انہوں نے جیلم ہمارے گاؤں کے قوم آرائی تھی، تو ہمارے ان سے بڑا واسطہ لوگوں ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا ہمارے والدین کا الحمدللہ۔ تو انہوں نے ان کے حوالے کے بھائی اس بچے کو پڑھانا ہے جی، تو وہ جیلم قرآن کریم حفظ انہوں نے جیلم کیا الحمدللہ۔ 2 سال میں جو انہوں نے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد یہیں پہ انہوں نے اپنا قرآن کریم سنایا۔ یہ یہاں پہ 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے، کلاس 4 میں پڑھتے تھے چہرہ میں، جب والدین نے ان کو شفٹ کیا ادھر جیلم میں، تو انہوں نے قرآن کریم ادھر انہوں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد دینا تھا جیلم کے ساتھ، دینا ایک شہر ہے، وہاں پہ انہوں نے قرائت کی، جہاں پہ قاری قرائت کرنے کے بعد پھر وہ لاہور شفٹ ہو گئے جامعہ نظامیہ میں۔ جی، جیسا کہ حاجی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ برادر اکبر بھی ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا انہوں نے ابتدائی تعلیم جو حاصل کی ہے وہ جیلم میں انہوں نے حفظ کیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں 2009 میں ان کے والد صاحب جب انتقال ہوا، 30 اپریل کو 30 اپریل 2009 کو
اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو علاقے کے لوگ کوئی نہیں جانتے تھے. جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہاں پہ اتنی دنیا آئی، خیبر سے لے کر کراچی تک کے لوگ جو علامہ صاحب کے شاگرد تھے وہ یہاں پہ آئے. اور آپ یقین جانیں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں سے 5-7 کلومیٹر پیچھے تک گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی تھیں اور لوگ پیدل جنازہ گاہ تک پہنچے تھے. اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس گاؤں کے ہیں اور وہ وہاں پہ کوئی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں. تو باقی آئی صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور باقی ان کے زندگی کے معاملات کیسے رہے اور کس شعبے سے منسلک رہے. جی آئی صاحب اپنے بارے میں آپ بتائیں. الحمدللہ رب العالمین کے میں نے تو مکمل تعلیم اپنا نکہ توت یہاں پہ پرائمری پڑھی، اسکول جو نکہ توت 5 کلاس تک پڑھا. پھر 8 مڈل کیا ہم نے توت، ہمارا ساتھ توت ہے، وہاں مڈل اسکول تھا 2 کلومیٹر ہمارا ساتھ توت ہے جو نکہ توت مشہور ہے توت میں. پھر میں نے ہائی اسکول جو والدین نے مجھے داخل کرایا ٹمن، ایک ٹمن ہے تحصیل تلگنگ میں، ایئر مارشل نور خان کا وہ گاؤں ہے، وہاں پہ میں نے میٹرک کیا الحمدللہ 1976 میں نے وہ میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد پھر میں مزدوری مزاری میں لگ گیا کیوں ہمارے والد صاحب الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ میری والدہ بھی اتنی غیرت مند تھی کہ انہوں نے کہا نہیں آپ نے نوکری مزدوری کسی کی نہیں کرنی. میرے والد صاحب نے منع کیا آپ زمیندار آپ کا ہے، آپ زمیندار کریں، گھر رہیں گے کہ ہمیں آپ کا گھر تحفظ چاہیے. تو مزدوری انہوں نے کی نہیں. تو حالات گھر کے میں خود جب میٹرک کر چکا تو اس کے بعد میں نے کہا بھائی ابھی گھر رہنا ہی ہے، زمیندار سے کام نہیں چلتا. تو پھر میں نے ملازمت شروع کی پرائیویٹ، ایسی مزدوری میں لگ گیا. والد صاحب میرے کی مرضی تھی کہ یار آرمی میں داخل اس لیے آپ کو نہیں ادھر آرمی نہیں بھیجتا کیونکہ یار وہ پابندی زیادہ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک لاہور ہے بچہ میرا چھوٹا وہ ادھر پڑھ رہا ہے تو آپ ادھر کریں، آپ گاؤں میں رہیں تاکہ مزدوری کر لیں لیکن گاؤں ہمارے سے پاس رہیں. تو میں نے پھر مزدوری شروع کی ادھر اوجیز آئلینڈ گیس ہمارے ڈیول آئلینڈ گیس ہے تو اس میں نے ملازمت کی 3 سال. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ایک اور کمپنی تھی پاکستان آئی تھی، فرینچ کمپنی تھی وہ فرانسیسی، تو وہاں اس کا یہاں پہ پاکستان تھا 82 میں آیا تھا. تو اس کے ساتھ کمپنی میں چلے گیا ایز اے فلور مین گیا. تو پھر ڈائریکٹ مین ہو گیا. پھر ادھر ہی اس کمپنی نے مجھے پروموٹ کیا، اسٹینڈر بن گیا. تو 13 سال 95 تک، پھر 82 سے لے کر 95 تک میں نے اس کمپنی میں کام کیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ جو کہ اللہ پاک کا کرم تھا، شاید اس بھائی کی اس علم کی وجہ سے، اس کی جو اللہ پاک نے اس کو علم بخشا اور والدین کی دعاؤں سے، تو مجھے اللہ پاک نے موقع دیا کہ میں ابوظہبی چلا گیا وہ تیل کمپنی میں. ادھر نیشنل کمپنی جو میں نے ادھر اپنی زندگی تقریباً پہلے شام گیا تھا 88 میں، اس کے بعد 95 میں ادھر گیا، ادھر چلے گیا 95 میں ابوظہبی میں. تو پھر میں نے 21 سال وہاں پہ تقریباً لگاتار تیل کمپنی میں کام کیا. وہاں پہ الحمدللہ تنخواہ بھی معقول تھی اور جو میری روٹیشن تھی آنے جانے کا تھا وہ ٹکٹ کمپنی دیتی تھی اور 1 مہینہ ڈیوٹی اور 1 مہینہ چھوٹی ہوتی تھی. اس سال میں نے یہ تقریباً پیریڈ میں نے جو مکمل کیا 2016 تک. 2016 جولائی میں پھر ادھر سے واپس آ گیا ایز اے ایک اپنی جو سروس تھی ہماری ایج کی وجہ سے، تو سروس مکمل تھی تو کمپنی نے مجھے باعزت الحمدللہ وہاں سے اپنے جو شیڈول کے متعلق انہوں نے مجھے بینیفٹ دیا. تو پھر میں گھر چلایا تو گھر اپنے زمینداری میں الحمدللہ چلتا رہا. پھر یہی تو ہمارا بھائی خادم حسین صاحب تھا تو اس کا سسٹم تو چلتا رہا شروع سے، کیونکہ اس کے حالات میں دیکھتا تھا کہ الحمدللہ یہ تو ایک اللہ پاک کے رسول، اللہ پاک کے حبیب کا غلام تھا اور ایسا غلام نہیں تھا، عاشق رسول تھا، سچا عاشق رسول تھا کہ اللہ پاک نے ان سے جو کام لینا تھا وہ خادم حسین ہی، مطلب خادم حسین کو اللہ پاک نے چنا. تو یہ کام تو اس کا چل رہا تھا لیکن اس میں میں تھوڑا مطلب قدم پیچھے رکھتا تھا. ٹھیک ہے میں خود کہتا کہ خادم حسین صاحب آپ پڑھ رہے ہیں یا لاہور پڑھے بھی ہے، سب ادھر رہ رہے ہیں، لیکن یار یہ خیال کرنا کہ آپ الحمدللہ دین کا کام بھی کرنا ہے لیکن اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہے یار. تو دین تب بھی آپ تبلیغ کر سکیں گے جب تک آپ سیف رہیں گے. تو خیر چلتا رہا. تو اس کے بعد پھر معاملات یہ زمیندار اپنا چلتا رہا. تو پھر خادم حسین کا مسئلہ اللہ پاک نے اس کو سامنے کر دیا. اس کا ایکسیڈنٹ جو خادم حسین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 2009 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا والد صاحب کے چلم کے بعد. اس کا ایکسیڈنٹ خادم حسین کا ہوا. ایک مسجد خادم حسین نے کہا ہم اپنے والدین کے ایک صدقہ جاریہ مسجد بنائیں گے. تو مسجد ہم نے شروع کی. مسجد پر شروع کرنے کے بعد تقریباً خادم حسین کا جو ایکسیڈنٹ ہوا، والد صاحب کا وصال ہوا ہمارا 30 اپریل 2009 میں. تو خادم حسین کا ایکسیڈنٹ جو ہو گیا تھا وہ 8 جولائی جو خادم حسین ایکسیڈنٹ ہوا 8 جولائی 2009 میں. تو اس دوران پھر مسجد تیار کر رہے تھے تو ادھر آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ راستے میں ہو گیا تھا لگنگ کے پاس.
جو 8 جولائی آپ میں بتایا کہ 8 جولائی 2009 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو پھر وہ ویل چیئر پہ آ گیا، مطلب کافی علاج وغیرہ کرا، لیکن اللہ پاک کو منظور تھا خادم حسین نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے جو کام کرنا تھا۔ یہ اللہ پاک اپنا کرم ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کہ دنیا تو سوچتی رہ گئی، لیکن اللہ پاک نے خادم حسین کو چن لیا، اور اللہ پاک نے اس کے جو ذمہ کام ڈالا وہ کام کرنا، مطلب اس کے بعد اللہ پاک نے ذاتی اس کو طاقت دی کہ اس میں کام مشغول ہو گیا۔ تو پھر یہی کام چل رہا تھا، سلسلہ چل رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو پھر حالات تو اور کچھ اس کے یہ تحریک جو الحمدللہ جو بنی، اس کے خیر کام اس کے پہلے بہت زیادہ اس میں تھا، لیکن وہ سامنے آ گیا، تو سامنے آتے پھر میں بھی اسی کام میں ساتھ اپنا ذمہ داری چل رہا تھا، لیکن حالات چلتے چلتے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا کہ اپنے حبیب کے غلام، اپنے حبیب کے خدمت نبوت نفس پہ پارا دینے کے لیے بھی اللہ پاک نے ہمیں چن لیا تھا 2018 کو۔ جو کریکٹ ڈاؤن ہوا اس 2018 کو، وہ شاید آپ پہلے سن چکے ہوں گے کہ کس وجہ سے کس کام پہ ہوا، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی نے کیا مطلب اس میں کون سے کام پہ جو ہمارا کریکٹ ڈاؤن ہوا۔ الحمدللہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارا ایک بچہ بھی سلپ نہیں ہوا، 86 بندے تھے، 86% تھے جن میں بچے ہمارے شامل تھے جن کے 18-19 سال ایج تھی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے خاندان کو، ان کو بچوں کو کہ انہوں نے استقامت آخر تک انہوں نے استقامت سے کام لیا، اور جیلوں نے کاٹی، ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے۔ پھر ہم نے مقدمہ چلتا رہا، ATC کورٹ والوں نے، جج صاحب نے، اس نے ہمیں فیصلے پہ 55 سال سزا، جرمانے، جائیداد ضبط کر لی اور ہمیں سزائیں دے دی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس استقامت اللہ پاک نے بخشی ہمیں اور اپنے حبیب کے غلاموں میں رکھا، اور آج تک انشاءاللہ ہم اسی میں غلام ہیں۔ اور پھر کیس چلتا رہا، ہائی کورٹ نے ہمیں بری کیا الحمدللہ۔ اللہ پاک کا یہ اللہ پاک کے فیصلے خود کہ حق کی ہمیشہ حق کو باطل ہے کہ حق کی ہمیشہ جیت ہے۔ تو پھر اس میں الحمدللہ 9 مئی کو چیف جسٹس صداقت حسین شاہ، صداقت علی خان اور چودھری عبدالعزیز صاحب، انہیں چیف جسٹس دونوں نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے اللہ پاک کو حضرت سمجھ کے، اور جو کیس میں ہمارے جو سامنے قصور تھے، یا ہم نے دہشت گردی کی، یا ہم نے جو غداری کی، سارا انہوں نے سامنے بتایا کہ انہوں نے کون سا دفعہ ان پہ لگ سکتا تھا، انہوں نے کون سا کام کیا جو ملک پاکستان کے خلاف یا پولیس کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا، اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ آپ وکیل صاحب ثابت کریں، کوئی ثابت نہیں ہوا۔ الحمدللہ نے دفعے لگائے، بڑے کام کیا، ہم نے سزائیں بھگتی۔ 23 نومبر 2018 سے لے کے 9 مئی 2023 تک ہم نے مقدمے میں لڑے، ضمانتیں کرائیں، 55 سال سزائیں ہم نے سنی، ہم نے 4 مہینے بعد ہماری ضمانت ہوئی سب بچوں کی۔ پھر الحمدللہ رب العالمین ہائی کورٹ جسٹس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان خاندان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ واقعہ ہمیں یہ پتہ ہے اور ہم نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، کورٹ ہیں، یہ حق فیصلہ کرنا جانتی ہیں اور کرتے ہیں، لیکن مجبور ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو محکموں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، کہ بڑی عدالتوں والا وہ ہے۔ اگر کوئی کسی پہ مطلب جو قانون جس قصور کے وہ تو کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی فالتو قانون اس میں نہ دفعہ لگا کے اس کو سزا نہ دلوایا کرو۔ باقی الحمدللہ جو سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ لبیک تحریک جو ہے، لبیک پاکستان تحریک ہے، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس تحریک پہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بچے ہیں وہ جب اللہ پاک نے بری کیا تو اس سے پہلے بھی بہت بڑے تھے، آج ابھی تو پھر ماشاءاللہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یار ہم حق پہ تھے، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گے، ہمیں کسی قسم کو ڈاؤٹ نہیں الحمدللہ۔ تو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جو خادم حسین کا مشن ہے یا موقف ہے، اس کا نظریہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ملک پاکستان کے لیے نہ دہشت گرد ہیں، نہ غدار ہیں، نہ انسان کوئی سوچ سکتا ہمارے خاندان میں جو غدار ہیں، یہ جتنے بھی غدار دہشت گرد ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، یہود سارے غلام بھی آ چکے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہتے، سب دنیا کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ سے پہلی اس بچے کا شکر گزار ہوں کہ یہ نکے میں ادھر تشریف لائے، تو اس نے جو مجھ سے باتیں پوچھ رہا ہے تو میں اس کو بتا رہا ہوں یہ حق سچ ہے۔ اس میں کسی 1% بھی اگر کوئی اس میں جھوٹ ثابت کرے کہ ہم نے کوئی دہشت گردی کی، غداری کی، یا ملک یا قوم یا محکمے کے ساتھ کسی بچے نے کو پتہ لگا تو ہم اس کے آج بھی ذمہ دار ہیں، لیکن پولیس نے جو بلا وجہ بغیر قصور کے جو دفعے لگائے، یہ کیس بنائے، اللہ پاک حق کا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ اللہ پاک آپ ہے، وہ حق کا مطلب وہ سچ ہے، وہاں بھی ادھر بڑی سچ ہے۔ اور ججز کو ہم سلام پیش کریں، دوبارہ پھر سلام پیش کرتے ہیں صداقت علی خان کو اور چودھری عزیز کو، کہ انہوں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یار حکومت
ضرور ہے، لیکن سچ پہ فیصلہ کرنا ان کا حق بنتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ چیف جسٹس ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور توقع ہے کہ ہماری جو عدالتیں الحمدللہ حق پہ ہیں، اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، کورٹ ہیں، ان کو حق پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو غدار ہیں یا دہشت گرد ہیں وہ سامنے آنا لانا چاہیے، اور حقدار کو جو اس کا حق بنتا ہے بے قصور ان کو آزاد کرنا چاہیے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سب ایسے اچھے ججز کو۔ جی ماشاءاللہ، یہ آئی صاحب نے بڑی تفصیل سے جو روایات سنائی جو ہوئی، تو باقی میں ابھی ہمارے ناظرین صاحب سننا چاہتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں باتیں کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو میں یہ پوچھوں گا علامہ صاحب کا جو بچپنا ہے وہ گاؤں میں کتنا عرصہ رہے اور کیسا گزرا؟ آپ تو بڑے بھائی تھے، آپس میں کچھ جھگڑے بھی ہوا کرتے ہوں گے، تو کیسا آپ کا بچپنا گزرا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ؟ یہ جو بچہ بات کر رہا ہے بڑی اچھی بات اس نے کی ہے، کیونکہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، پھر بچپن جو ہوتا ہے ایک بچپن تو سمجھے کہ ایک ماں کی گود میں ہم پلے ہیں، کھیلے ہیں یار، اور جو ہماری محبت تھی، کیونکہ جب پرائمری میں خادم حسین داخل ہوا تو اس وقت میں آلریڈی اس وقت میں ایک مڈل کلاس میں پہنچ چکا تھا، 6ٹھی کلاس میں۔ تو ہمارے والدین کے 2 ڈیرے تھے جو گاؤں میں ہم رہتے تھے، اور ایک ڈیرہ ہمارا تھا جو جائیداد ہمارے والدین کی تھی، وہاں پہ انہوں نے ڈیرہ بنایا ہوا تھا کہ فصلوں کے ٹائم پہ فصل کاٹنے کے موقع پہ ادھر چلے جاتے تھے، تو ادھر ہم رہتے تھے، کیونکہ فصلیں کاٹ کے پھر گندم وغیرہ کی جو بھی کاٹ کے پھر واپس گاؤں میں آ رہتے تھے، 2 مہینے وہاں پہ رہتے تھے۔ تو ہمارا جانا آنا، اسکول آگے پڑھنا نکا کلام میں، اور ڈیرے تک صبح آتے تھے ادھر پڑھنے کے لیے، وہ اس کو اسکول چھوڑا، پرائمری اسکول چھوڑا، پھر میں آگے مڈل اسکول تو چلا جاتا تھا، اور ہمارا یہ تقریباً سسٹم چلتا رہا اور پڑھتا رہا۔ لیکن محبت تو الحمدللہ یہ بھائی میں ویسی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ میرا بھائی شروع سے ہماری اتنی ہوتی ہے، ہم اکٹھے آتے جاتے تھے، اور اگر کوئی آپس میں بات کرتے تو والد صاحب ہمارے یہ کہتے تھے کہ بیٹا خیال کیا کرو کہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کی بڑے بھائی ہوتے ہیں یار، بھائی ہمیشہ بھائی کے پیچھے بھائی آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ اس نے جو پیریڈ گزارا ہے، پھر 34 کلاس میں چلے گئے وہاں پہ۔ اس وقت ہمارے بھائی کی عمر تھی 9.5 سال 10 سال عمر تھی اس وقت، جب والدین نے اس کو جہلم چھوڑا پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ اس کا کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں، لیکن وہ لمبی چھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ اسی باتوں سے مطلب یہ تو کچھ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے کون ہے، لیکن ابھی کچھ سمجھ آتا ہے کہ یار خادم حسین آپ نے جو وہ بات کہی تھی شاید اس میں یہ راستہ اللہ کا، تو جو آپ نے وہ بات کہی وہاں پہ گیا اس کا یہ راستہ، تو اس میں تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک کب انسان تقدیر بدل دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ رب کرنے والا آپ ہے۔ لیکن جو مزید اس کا جو محبت لگاؤ تھا، اور آج بھی اس کا میں سمجھتا ہوں جب آخر مرنے تک بھی، جب تک اس سے کچھ ہوش تھی نہ 2 دن پہ بخار تھا جو آخری اس کی مطلب جو فصال ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی بارش لاہور پہ ہوئی، لیکن یہاں سے پوچھا تھا کہ لالا کو بارش گاؤں میں ہوئی ہے کیسی ہوئی ہے، فلاں آپ کا جگہ کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، اس کی اتنی محبت تھی اپنے گاؤں سے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ اور خیر الحمدللہ، کیونکہ جب یہاں سے گاؤں سے والدین نے اس کو جیل میں بھیجا جس دن وہ جا رہا تھا، تو ہمارے گاؤں سے ایک بس چلتی تھی صبح، یہ 74 کی بات ہے، جب 74 اگست میں یہاں سے وہ شفٹ ہوا اس جیل میں اس کو بھیجا، تو جس دن صبح جا رہا تھا اس دن مجھے بہت بڑا ایک دکھ ہوا، جو آج مجھے وہ دن یاد ہے کہ یار جب یہاں سے چلا تو میں نے کہا یار خادم حسین بھائی جا رہا ہے یار آج، اور بس پہ شاید مطلب بس پہ جگہ بھی نہیں تھی کیوں فل تھی بس، تو کھڑے ہو کے یہاں سے کیا پنڈی گیپ تک، پھر ادھر جیل میں ان کے ساتھی تھے جو لے کے جا رہے تھے ہمارے محترم محسن، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان قبر میں ان کا قبر جنت باغ بنائے، حاجی علمون صاحب تھے، تو ان کی اہلی بھی ساتھ تھی، وہ خادم حسین کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ اس دن مجھے بہت بڑا کہ آج میرا بھائی مجھ سے جدا ہو کے جا رہا ہے یار، تو پھر اس کی جدائی آج تک وہ مجھے کچھ درد دیتی ہے۔ الحمدللہ کہ جدا ہوا، لیکن یہ دنیا سے ہو گیا، لیکن قیامت تک میرا انشاءاللہ وہ ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بڑا مشن دیا، بڑا کام دیا، اس کام کے صدقے سے ہمیں بھی اللہ پاک نے یہاں پہ ابھی عزت سے نوازا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی کام ہمارا ہے، انشاءاللہ قیامت کے روز بھی ہم اکٹھ ہوں گے۔ اور اس نے مرتے دم تک اس نے وہ بھائی کا وہ خلا وہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، کبھی آیا نہیں یار، نہ اس نے کو پوچھا یار کہ ہمارا کو آج تک اس کے بچے ہو گئے ماشاءاللہ، جوان ہو گئے، اللہ پاک نے عزت بخشی، آج محمد صاحب مطلب کہاں پر اللہ پاک اس نے پہنچایا تھا، اللہ نے پہنچایا ہوا ہے، لیکن یار اس نے مرتے تک کہ بھائی میں وہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بھائی نے یار مجھ سے کوئی چیز پوچھی ہے،
تو اس کا بچپن جو گزرا بچپنا شاید اس کو وہی یاد ہو گیا نہیں یار ہمارا بھائی. پھر درمیان جو سسٹم تھا اس کی تعلیم کا مسئلہ تھا. جیل میں پڑھا, دینہ میں پڑھا, لاہور میں پڑھا. تو نظامیہ میں بھی کچھ دوست ملتے ہیں کہ حاجی صاحب جب آتے تھے اب بھائی کے پاس ہمیں پتہ ہے. تو یار وہ جب میں الحمدللہ ملازمت پہ تھا تو مہینہ مہینہ میری روٹیشن تھی, مہینہ ڈیوٹی مہینہ چھٹی. اللہ کا کرم ہے کہ جو میں نے تقریباً 33 سال نوکری مکمل کی ہے, 37 سال کی, لیکن پہلے تو لیبر تھا, فلور مین تھا, لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے ڈلر بنایا, مینیجر بنایا. تو اللہ کا احسان ہے کہ یار بس مہینے جب آتا تھا تب بھی یہی سمجھا کہ یار بھائی ہمارے پاس ہے اور ملتے تھے. لیکن جب خادم حسین پڑھ رہا تھا تو یہ میری پکی روٹین تھی کہ جب میں چھوٹا تھا والد صاحب مجھے والدین خود کہتے کہ بھائی آپ بھائی کو جاؤ مل کے آؤ یار. تو میں آتے یا جاتے لازمی بھائی صاحب کو رات بھی آتا تھا ان کے ساتھ اور مل کے پھر اپنا ڈیوٹی آتا جاتا تھا. جی ہاں جی ماشاءاللہ جی, انہوں نے علامہ صاحب کے بچپن کے بارے میں بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. تو باقی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد اور مدرسے کا بھی بنیاد رکھی تھی, شاید علامہ صاحب نے رکھی تھی. تو ابھی کیا سلسلہ ہے اس مدرسے میں, بچے پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں کیا نظام چل رہا ہے ان کا, یہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ جی مسجد تو ہمارا دونوں کا یہ خیال تھا. جس دن والد صاحب کو احساس ہوا اس کے بعد ہمارا ان کا کل ہوا. کل کے دوران بھائی صاحب نے کہا یار خادم حسین بھائی نے کہا کہ لالا ہمیں یار مسجد ایک بنانی چاہیے والد صاحب کے صدقہ جاری کے لیے. میں نے کہا یار بالکل ٹھیک, حق بنتا ہمارا یار, کیوں نہیں, کہ زندگی انہوں نے وقف کی اور ہمارے لیے انہوں نے زندگی کیا کیا نہیں کی ہے. ہمیں تو انہیں اتنا اچھا پالا یار کہ سمجھے کہ گرم ہوا تک نہیں لگنے دی. تو ہم نے یہ طے کر لیا ٹھیک ہے یار مسجد بنائے گے انشاءاللہ. جو بنا لی مسجد, مدرسہ بھی ساتھ میں بنا دیا, لیکن ان جو مسجد ان کو بنیاد بنائی اور مسجد کا انہوں نے بڑا توسیع سسٹم رکھا. اس میں ان کا ذہن تھا کہ یار لالا ان کی اپنی یہ زبانی کی بات تھی کہ لالا یار بہت زندگی بار گزاری ہے, لیکن یار میں چاہتا ہوں کہ مسجد ایسا بنائے کہ یہاں پہ, حالانکہ میں ایک سکول میں نے بنایا لیکن ادھر بنانے والا تھا اسی مسجد کے ساتھ نا. تو انہوں نے کہا لالا ادھر سکول نہیں بنا, کچھ بھی نہیں کرنا, ادھر انشاءاللہ ساری زندگی باہر گزاری اور کوشش کریں گے یار آخری جو زندگی ہے نا انشاءاللہ نا ہم گزاریں گے, ادھر یہ مدرسے بنائیں گے, سارا کچھ کریں گے یار ادھر اور کچھ ٹچ نہیں کرنا. تو مسجد اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کی مرضی تھی اس مرضی کے مطابق اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی. اور کچھ لوگوں نے فنڈ تو ہم نے وعدہ کیا تھا, وعدہ کیا یار فنڈ لالا کس سے نہیں لیں گے, لیکن ہماری والدہ صاحبہ تاجات تھیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ خیال کرنا کہ یار کسی سے بیٹا یہ ریفیوز نہیں کرنا, کسی کو یہ نہیں کہنا کہ فنڈ نہ دے, کوئی 10 دے 20 دے 100 لے, کسی کو کہنے بھی نہیں مانگنے بھی نہیں, کہ اللہ کے نام کے لیے خود دوسرے مانگو اور اپنے گھر کے لیے اپنا کام کرو. یہ والدہ نے منع کیا, مانگنا نہیں, ہاں خود دے دے تو بسم اللہ لے لینا, لیکن ریفیوز نہیں کرنا, منع نہیں کرنا کہ بھائی نہیں لینا. یہ انہوں نے بات سن لی تو انہوں نے منع کیا بھائی ٹھیک ہے, ہم نے اس لیے کہ چلے ٹھیک ہے جی. ورنہ خادم حسین کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا یار یہ لالا بچہ بھائی جان خیال کرنا, کیونکہ یار میرے بھائی ہیں, اللہ پاک نے آپ کو علم بخشا ہے, لیکن یہ خیال کرنا کہیں تقریب یہ نہیں کہنا کہ یار لوگ یہ کہ یہ اپنی مسجد کا فنڈ کرے. اس نے ڈالا یار جو آپ بات کر رہے ہیں کیا یار ہم نے ایک ہی ماں کی گود میں نہیں پلے, ہم ایک ہی ماں میں گود میں بیٹھے ہیں پلے ہیں, اس لیے یہ سوچنا میری بڑی اچھی بات آپ نے کیا. تو آج تک اللہ کا کروڑ شکر ہے جب مسجد ہم نے بنائی ٹھیک الحمدللہ کافی وسیع کھلی بنائی ہے, اس کے ساتھ مدرسے بنایا ہے, لیکن بس حالات تو اللہ کا کرم, حالات کبھی خراب نہیں ہو. اللہ نے میں کیوں کہوں شکر ہمارا ہے نہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے مدرسہ اور ادھر چل رہا ہے جو دعوت اسلامی کا ہے, مدرسہ بھی بنا ہوا ہے, لیکن مسجد جو ہے چل رہی ہے الحمدللہ, پوائنٹ نماز با جماعت اور ٹھیک ٹھاک محلہ ہمارا ہے. تو گاؤں میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری چھٹی مسجد در ہے بنی ہوئی ہے, یہ بنی ہے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے مسجد, یہ خادم حسین نے نام رکھا تھا. تو یہ مسجد چل رہی ہے, مدرسہ مکمل, لیکن مدرسہ بھی جو سٹارٹ ہم نے نہیں کیا. جی یہ بات ہے. جی حاجی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آپ لاہور میں بھی رہ سکتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے وسائل بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی رہ سکتے ہیں, آپ اب بھی ادھر گاؤں میں رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے جی کہ میں آپ کو بتاؤں, اصل جو اس علاقے کی اپنے والدین کی جو اس گاؤں کی مٹی ہے اس سے ہمیں بہت بڑی محبت ہے یار. اس میں بیٹا یہ میں بتاؤں کہ جو ایک میں نے یہاں پہ الفلاح سکول بنایا, مسجد تو الحمدللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں اپنی والدہ صاحبہ کی برسی بھی ہم نے اس کا افتتاح کیا 2013 میں. 2009 جون 16 جون کو ہم نے سٹارٹ کیا, 2009 16 جون کو اس کا ہم نے رکھا سنگ بنیاد رکھی, اور 24 نومبر 2013 کو اپنی والدہ صاحبہ کی برسی پہ ہم نے اس کا افتتاح کیا. تو
میرا بالکل یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یار میں اس جو مٹی ہے اس سے اتنی محبت ہے مجھے، اس نقہ کلاں کی مٹی سے. پھر مسجد تو اللہ شکر ہے، میں نہیں تو میرا کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا اپنی کرم ہے جو اس نے ہمیں طاقت بخشی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. ہم کون ہے بنانے والے؟ تو پھر باقی میں نے ایک بہت خرچ کیا. یہاں پہ ایک سکول بنا، الفلاح سکول، جو چلا رہا ہمارے گاؤں کا عاطف ہے، ملک عاطف توت کا ہے، وہ چلا رہا ہے. تو اس میں لوگوں نے مجھے کافی کہ آپ پنڈی گیب میں یہ پیسہ لگائیں یار، یہ 2.5 کروڑ کیوں پیسہ لگائیں یہاں پہ لگاتے ہیں، تو یہ پنڈی گیب لگائیں پنڈی سے. میں نے کہا نہیں یار، جو ہماری مٹی نگہ کلاں کی ہے یار، ہم میں سے پلے ہیں، جمے ہیں، پلے ہیں یار، ہمارے والدین ہمارے والدہ یہاں پہ گزرے ہیں یار. تو میں مجھے اس مٹی سے محبت ہے. میرا جو پیسہ اس میں اگر لگ گیا زائد، میں ضائع نہیں کرتا، اور میں اس پہ فخر سمجھوں گا چلو یار یہاں پہ نگہ کلاں میں لگا یار. اس لیے میں اسلام آباد میں خود پسند نہیں کرتا. پھر ہمارے اس علاقے کے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا گاؤں میں ایک محبت ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، تعاون والے ہیں اور اچھے لوگ ہیں، بہت خاندانی لوگ ہیں یہاں پہ، کہ الحمدللہ لوگوں نے ثابت کیا یار کہ ہم نقہ کلاں کے ہیں. اور خادم حسین رضوی ہمارا بھائی ہے، ہمارے مطلب بابا بھی ہے، جس بابا کہتے ہیں، ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارے باپ دادا کی جگہ پہ ہے. تو ہم خادم حسین کا مطلب وہ احسان نہیں بھول سکتے. خادم حسین نے اتنا بڑا کام کیا. تو ظاہر لوگوں کی محبتیں جو ہے، ہمارے نقہ کلاں کے لوگوں کی محبتیں ہیں، اس کو میں راغا نہیں چھوڑ سکتا اور میں جا نہیں سکتا. ورنہ الحمدللہ کا شکر جو کہہ رہے ہیں یار، اتنی توفیق ضرورت تھی کہ ہم 2 مکان کرائے پہ لے کے شہر میں جا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ آج تک ذہن بھی نہیں. اور اس لیے ادھر یہاں پہ ٹھہرا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. ادھر ہی جو زمیندار اپنا ہے ہلکا پھلکا، وہی والدین کی جائیداد ہے، کہ وہ 2 نمبر پیسہ ہمارے پاس تھا نہیں الحمدللہ. اور نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ ٹائم ہی نہ آئے کہ ہمارے پاس کوئی 2 نمبر پیسہ ہے یا کسی قسم کا کسی کا خون پسینے کا پیسہ ہم اپنے استعمال کریں اور ہم وہ ایسا کام کریں جو کہ یار ہمارے خاندان ہمارے نسل کو بھی برباد کر دے. تو اللہ کا شکر ہے میں اس گاؤں میں رہنا یہ فخر سمجھتا ہوں. اور کیونکہ میرا اور میرے بھائی خادم حسین کا یہ ہمارا بھائی علاقہ ہے، اور اللہ پاک اس کو قبر جنت فردوس مقام عطا فرمائے. تو یہی میں رہنا پسند اس لیے کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ جی حاجی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی، ہمارے ناظرین کو بتایا علامہ صاحب کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی. بہت شکریہ جی حاجی صاحب، جزاک اللہ جی. اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.